میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر سعید احمد خان صاحب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں پہلے سے کئی گنا زیادہ صدقہ اور خیرات فرماتے تھے، غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کی طرف آپ کی توجہ بڑھ جاتی تھی، فرمائیے کچھ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک عمل انسانیت کو راحت دینے، انسانیت کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے واضح طور پر کہا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جہنم میں ڈالے جانے والوں سے پوچھے گا کہ ما سلککم فی سقر، داروغہ جہنم ان سے پوچھ رہا ہے، تو وہ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ لم نک نطعم المسکین، مسکینوں کی خبر گیری نہیں کرتے تھے، مسکینوں کا حال نہیں پوچھتے تھے۔ اب اسلام نے اپنا حسن قرار دیا ہے کہ غلامی کا خاتمہ کیا جائے، بھوک کو مٹایا جائے، تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو یوں تو زندگی بھر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بحران کے خزانے آئے، مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے لیے 5واں حصہ رکھنے کی بجائے، سبحان اللہ، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اے امتی، تجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے لیے نمونہ بنانا ہے تو ذرا دیکھ تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے مال غنیمت میں آپ کا 5واں حصہ رکھا، خمس۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ ملکۃ العرب کو آپ کی زوجہ بنایا، سبحان اللہ۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا کو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اہمیت دیتے تو آپ کے پاس اتنا مال ہوتا کہ انسانی تاریخ میں کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد آدم کے ایک ایک فرد پر اس حقیقت کو آشکار کیا ہے کہ اے بندے، جب تو دنیا میں قدم رکھ رہا تھا تو تجھے صاف کوئی اور رکھ رہا تھا، کر رہا تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، سبحان اللہ۔ اور جب تو دنیا سے جائے گا زمین بھر کے خزانے اکٹھے کر لے، لیکن تجھے صاف بھی کوئی اور کرے گا، اور تیرے کفن کے ساتھ جیب بھی نہیں لگائی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اولاد آدم کے اندر بھوک کو ختم کرنے کے لیے، یہ جو ایک انسان کا گدھا اور شاہ کا فرق ہے، اس کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں یہ کیفیت ہوتی تھی کہ خزانے آئے ہیں، بانٹ دیا۔ اب سارا بانٹنے کے بعد ایک صحابی آیا، جی ضرورت، فرمایا جاؤ محمد کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے قرض لے لو، میں ادا کر دوں۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے! یہ تو عام دنوں کی بات ہے، لیکن جب رمضان المبارک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرح متوجہ کیا کہ آپ کی سخاوت پانی کی طرح عام ہو جاتی تھی۔ جو کچھ آتا تھا آپ غرباء میں، مستحقین میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ساتھ در حقیقت ہمیں سمجھایا ہے کہ مال و زر کو جمع کرنے کی بجائے یہ جو ساعتیں آئی ہیں جس میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کام فرض کے برابر اجر دے رہا ہے، تو تم غریبوں میں اپنا مال بانٹ کر اپنے لیے آخرت کا جتنا بھی سامان بنا سکتے ہو وہاں جمع کر لو۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم عملی طور پر رمضان المبارک میں سخاوت کو اس طرح عام کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔